الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر کے 3 حصے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1/3 عذاب غیبت سے، 1/3 چغلی سے، اور 1/3 پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے سے ہوتا ہے۔ کتوں کی شکل میں اٹھیں گے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے، پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی، یعنی بگڑ جائیں گی، مثلا مختلف جانوروں جیسی ہو جائیں گی۔ گوشت کی چھوٹی سی بوٹی۔ اے عاشقان رسول، زبان اگرچہ بظاہر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، مگر یہ خدا پاک کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر تو شاید گونگا ہی جان سکتا ہے۔ زبان کا درست استعمال جنت میں داخل اور غلط استعمال جہنم سے واصل کر سکتا ہے۔ اس زبان سے تلاوت قرآن کرنے والا اور درود و سلام پڑھنے والا رب العزت کی عنایت سے جنت میں جاتا ہے۔ اس زبان سے کسی مسلمان کو گالی نکالنے والا نیز غیبت، چغلی و تہمت کا مرتکب عذاب نار کا حقدار قرار پاتا ہے۔ اگر کوئی بدترین کافر بھی دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے تو کفر و شرک کی ساری گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ طیبہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کے میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ زبان سے ادا کیے ہوئے اس کلمہ پاک کے باعث وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ عظیم مدنی انقلاب دل کی تائید کے ساتھ زبان سے ادا کیے ہوئے کلمہ شریف کی بدولت آیا۔ ہر بات پر سال بھر کی عبادت کا ثواب۔ اے کاش ہم بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں، غیبتوں، چغلیوں اور تہمتوں بھری باتوں سے پیچھا چھڑا لیں۔ بے شک اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق اگر زبان کو چلایا جائے تو جنت میں گھر تیار ہو جائے گا۔ اس زبان سے ہم تلاوت قرآن پاک کریں، ذکر اللہ کریں، درود و سلام کا ورد کریں، خوب خوب نیکی کی دعوت دیں تو انشاءاللہ ہمارے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے رب کریم، جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ عاشقان رسول کے میٹھے بول کی برکات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کی بات بتانے، گناہ سے نفرت دلانے اور ان کاموں کے لیے کسی پر انفرادی کوشش کا ثواب کمانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کو سمجھایا وہ مان جائے تو ہی ثواب ملے گا، بلکہ اگر وہ نہ مانے تب بھی انشاءاللہ الکریم ثواب ہی ثواب ہے۔ اور اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کسی نے گناہوں سے توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنی شروع کر دی، پھر تو انشاءاللہ الکریم آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے
اس ضمن میں انفرادی کوشش کی ایک مدنی بہار سنتے چلیں۔ چنانچہ شہر قصور پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی میٹرک کے طالب علم تھے۔ پوری صحبت کے باعث زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی تھی۔ مزاج بے حد غصیلا تھا۔ بدتمیزی کی عادت بد اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ والد صاحب کجا، دادا جان اور دادی جان کے سامنے بھی قینچی کی طرح زبان چلاتے۔ ایک روز عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ان کے محلے کی مسجد میں آ پہنچا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ عاشقان رسول سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں درس میں شرکت کی دعوت پیش کی۔ ان کے میٹھے بول نے ان پر ایسا اثر کیا کہ وہ ان کے ساتھ درس میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے درس کے بعد انتہائی میٹھے انداز میں انہیں بتایا کہ چند ہی روز بعد صحرائے مدینہ ملتان شریف میں دعوت اسلامی کا 3 روزہ بین الاقوامی سنتوں بھرا اجتماع ہو رہا ہے، آپ بھی شرکت کر لیجئے۔ ان کے درس نے ان پر بہت اچھا اثر کیا تھا، لہذا وہ انکار نہ کر سکے، یہاں تک کہ وہ سنتوں بھرے اجتماع صحرائے مدینہ ملتان میں حاضر ہو گئے۔ وہاں کی رونقیں برکتیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اجتماع میں ہونے والے آخری بیان، گانے باجے کی ہولناکیاں سن کر وہ تھرا اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ الحمدللہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے اٹھے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی مدنی ماحول سے وابستگی سے ان کے گھر والوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ان جیسے نوجوان کی اصلاح سے متاثر ہو کر ان کے بڑے بھائی نے بھی داڑھی مبارک رکھنے کے ساتھ ساتھ امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ ان کی ایک ہی بہن ہے، الحمدللہ اس نے بھی مدنی برقع پہن لیا۔ الحمدللہ گھر کا ہر فرد سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہو گیا۔ اس انفرادی کوشش کرنے والے اسلامی بھائی کے میٹھے بول کی برکت سے مجھ پر اللہ کریم نے ایسا کرم فرمایا کہ میں نے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی اور درس نظامی یعنی عالم کورس میں داخلہ لے لیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے تعلق سے علاقائی قافلہ ذمہ دار بھی بنے۔ دل پہ گر زنگ ہو سارا گھر تنگ ہو، داغ سارے دھلیں قافلے میں چلو، ایسا فیضان ہو حفظ قرآن ہو، خوب خوشیاں ملیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قبر کا بھیانک تصور، اے عاشقان رسول غور کیجئے، سوچئے، ہو سکتا ہے آج ہی موت آ جائے، دنیا کی ساری نعمتیں چھوٹ جائیں، سب ارمان خاک میں مل جائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جنازہ قبرستان میں داخل ہو جائے۔ آہ آہ آہ، تصور کیجئے اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب قبر میں تنہا رکھ کر اوپر سے منو مٹی ڈال کر ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے۔ ہائے گھپ اندھیرا، آہ وحشت کا بسیرا۔ ایسے میں اگر غیبتوں، چغلیوں، عیب دریوں، تہمتوں اور بدگمانیوں وغیرہ وغیرہ گناہوں کے سبب اندھیری قبر میں خوفناک مار پیٹ شروع ہو گئی، بھیانک آگ سلگا دی گئی، طرح طرح کے زہریلے سانپ بچھو کفن پھاڑ کر نازک بدن سے لپٹ گئے تو کیا بنے گا؟ عقل بھی سلامت ہوگی، بے ہوشی بھی طاری نہ ہوگی، چیخو پکار بھی بیکار ثابت ہوگی، نہ کسی کو پاس بلا سکیں گے، نہ خود کسی کے پاس جا سکیں گے۔ ہائے میرے اللہ، گھپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب،
گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب، ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں، کیسے میں پھر قبر میں بچھو کے ڈنک آہ سہوں گا یا رب۔